معزز ناظرین کرام، آج اس صفحہ آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے احکام میت۔ معزز ناظرین، موت ایک حقیقت ہے، اس سے بچنا اور راہ فرار اختیار کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ موت ایک حقیقت اور ایک ابدی قانون ہے، نہ دنیا میں کوئی رہا ہے اور نہ ہی دنیا میں کوئی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ روئے زمین پر باقی رہنے والی ذات صرف وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات، جمادات، نباتات، سب کو ختم ہونا ہے اور ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم چاہے جہاں کہیں رہو، بڑے بڑے محلات میں رہو، آہنی دیواروں کے اندر رہو، لیکن موت تم کو آ کر رہے گی، موت دبوچ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے مذہب اسلام میں زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے اور حقوق بتائے ہیں، اسی طرح موت کے وقت جو حقوق ہیں ان کی طرف بھی رہبری کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو مرنے والا شخص ہے موت کے وقت، مرتے وقت اگر اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ جہاں مرنے والے کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، وہیں دوسری طرف جو وہاں موجودین ہیں ان کو بھی کہا گیا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں تم اپنے مردوں کو، تم اپنے مرنے والے اشخاص کو، جاں کنی کے عالم میں لوگوں کو دیکھو تو ان کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور اس کے سامنے تیز آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگو تاکہ تمہاری بات سن کر وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اقرؤوا موتاکم، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، کہ تم لوگ اپنے مرنے والے شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی روح کو قبض کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو تکلیف سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی مرد آدمی کا انتقال ہو جائے تو جو لوگ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ان کو ایک قیرات یعنی ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ تدفین تک اس کے ساتھ شریک رہتے ہیں اس کو 2 قیرات اور 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن فلہ قیراتان۔ صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک رہے تو اس کو 1 پہاڑ اور 1 قیرات ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص اس کے بعد یعنی نماز جنازہ کے بعد دفن کیے جانے تک شریک رہے تو اس کو 2 قیرات ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی 2 قیرات کے برابر ثواب کتنا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، جو لوگ مردے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے،
یا اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہوں اور نماز جنازہ کے بعد تدفین تک شریک ہوں، تاکہ ان کو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جن کے یہاں موت ہو جائے تو وہاں تعزیت کیا کرو، کیونکہ جب تعزیت کرو گے تو جتنا ثواب ان کو مصیبت پڑنے کے وقت ملا ہے اتنا ثواب تم کو بھی دیا جائے گا۔ من عز مصابا فلہ مثل اجرہ، من عز مصابا فلہ مثل اجرہ، کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا اور اس کے گھر جائے گا اور اس کے لیے تعزیت کے کلمات کہے گا تو جتنا فائدہ، جتنا ثواب مصیبت زدہ کو مصیبت پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے اتنا ہی ثواب تعزیت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اور تعزیت میں جہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس کے پاس جا کر اس کو تسلی کے کلمات کہیں، جن کے یہاں انتقال ہوا ہے وہاں تعزیت کریں، تسلی کے کلمات کہیں اور کہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ جو چیز اللہ نے لے لی وہ اللہ کی تھی اور جو چیز اس نے دے دی وہ بھی اللہ کی ہے، اور ہر چیز اللہ کے یہاں متعینہ ہے، لہذا تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ یہ کلمات کہنا چاہیے۔ من عز مصابا فلہ مثل اجرہ۔ تعزیت میں دوسری تعزیت یہ بھی ہے کہ جن کے یہاں مصیبت پڑی ہے وہ لوگ کھانے پینے پکانے میں انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ وہ اپنی مصیبت میں لگے ہوئے ہیں، مصیبت اور پریشانی میں سے 2-4 ہیں، تو تعزیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے گھر کچھ کھانا پینا پکا کر بھیج دیا جائے اور ان کو کھانے کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان کے ساتھ اچھے کلمات اور تسلی کے کلمات کہے جائیں گے تو انشاءاللہ پورا فائدہ جس طرح ان کو ہوا آپ کو بھی ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی میت کو نہلائے اور نہلاتے وقت اس کے جسم میں کوئی عیب ہو تو اس عیب کو چھپانا چاہیے اور امانت داری کا ثبوت دینا چاہیے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی میت کو کفناتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو موٹے قسم کا ریشم اور پتلے قسم کے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو اپنے گھر میں کسی کو پناہ دے، کسی کو رکھے، تو قیامت تک اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اخیر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، تم لوگ اپنے مردوں کی تعریف کیا کرو اور اس کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا کرو، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ، اور ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کے سلسلے میں خاموشی اختیار کیا کرو، وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللَّذَّاتِ، اور لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو میت کے جو احکامات ہیں، تلقین کرنا کلمہ طیبہ کی یا کلمہ شہادت کی، اور مردے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنا
اور اس کا اچھا تذکرہ کرنا اور اس کا عیب نہ ڈھونڈنا، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، اس کو نہلانا اور کفنانا اور نماز جنازہ میں شریک ہونا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی خوشی اور آرام کے ساتھ رہیں اور مرنے کے بعد کی ابدی اور ہمیشہ سرمدی کی خوشیوں سے بھی مالا مال ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔